السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 50 میں خوش آمدید۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے مسجد مہابت خان۔ سبق مسجد مہابت خان کی آج ہم پڑھائی اور وضاحت کریں گے، تو اپنی کتابیں صفحہ نمبر 92 پر کھول لیں۔ صفحہ نمبر 92 پر کتابیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے سبق کا نام دیکھیں گے۔ سبق کا نام ہے مسجد مہابت خان۔ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ، جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ مہابت خان نام ہے، یہ اس میں معرفہ ہے، خاص نام۔ اسم ہے، نام ہے، اور اس میں معرفہ ہے۔ اسم جو قسم ہے، اسم کی دو اقسام ہیں، اس میں یہ اس میں معرفہ ہے۔ اس میں نئے الفاظ دیے گئے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ قابل دید، دیکھنے کے قابل۔ قابل دید، دیکھنے کے قابل۔ فن تعمیر، تعمیر کا ہنر۔ فن تعمیر، تعمیر کا ہنر۔ کندہ، کھدی ہوئی تحریر۔ کندہ، کھدی ہوئی تحریر۔ صدر دروازہ۔ صدر دروازہ، مرکزی دروازہ۔ صدر دروازہ، مرکزی دروازہ۔ نقش و نگار، بیل بوٹے۔ نقش و نگار، بیل بوٹے۔ خطاطی، خوش نویسی کا فن۔ خطاطی، خوش نویسی کا فن۔ خوش نویس جو اچھی لکھائی لکھتے ہیں اس کو ہم خوش نویس کہتے ہیں۔ اچھی لکھائی، خوش نویسی، اچھی لکھائی۔ خطاطی، خوش نویسی کا فن، یعنی اچھا لکھنے کا فن، ہنر۔ اب صفحہ نمبر 93 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 93 پر میں اس پیراگراف کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ آپ پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کو پینسل سے خط کشی کرتے جائیں۔ مسجد مہابت خان۔ مسجد مہابت خان پشاور کے قابل دید مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کی ابتدا پشاور کے مغل حاکم مہابت خان نے کی۔ یہ جگہ قلعہ بالا حصار سے نزدیک اور اس وقت کی شہری آبادی سے قدرے دور تھی۔ مہابت خان نے یہ مسجد خاص طور پر رمضان شریف میں اعتکاف کے لیے تعمیر کروائی تھی۔ اس دور میں عیدین کی نمازیں کھلے میدانوں میں پڑھائی جاتی تھیں۔ آبادی کے دور دور تک پھیل جانے کی وجہ سے مسجدوں میں عید کی نماز پڑھانے کا رواج پڑا، تو مسجد مہابت خان میں بھی عیدین کی نمازیں پڑھی جانے لگیں۔ مغلیہ عہد تک یہ مسجد صرف عید کی نماز کے لیے وقف تھی، لیکن ارد گرد آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے اس مسجد نے بھی جامع مسجد کی شکل اختیار کر لی۔ اب ہم اس پیراگراف میں مشکل الفاظ کو خط کشید کریں گے، اس کے معنی لکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ اب میں صفحہ نمبر 93 پہ دیے گئے پیراگراف کی مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی وضاحت کروں گی۔ پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں اور مشکل الفاظ جو آپ نے خط کشید کیے ہیں اس کے معنی اور وضاحت بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ مسجد مہابت خان پشاور کے قابل دید مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد مہابت خان پشاور کے قابل دید، دیکھنے کے قابل۔ قابل دید، دیکھنے کے قابل،
اس میں دیکھیں زیر جو ہے لگا ہوا ہے لام کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی قابل دید مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی وہ مرکبات ہوتے ہیں جن میں ایک اسم کی دوسرے اسم سے نسبت یعنی تعلق جو ہے وہ ظاہر کیا جائے، اسے ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہاں پر زیر جو ہے وہ علامت اضافی ہے، علامت اضافت ہے، زیر علامت اضافت ہے۔ مقامات مقام کی جمع، مقامات یعنی جگہ، مقامات مقام کی جمع میں سے ایک ہے، یعنی پشاور میں جتنے بھی دیکھنے کے قابل جو جگہ ہیں ان میں مسجد مہابت خان بھی ایک ایسی جگہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، یہ اسلامی فن تعمیر۔ اب یہاں پہ دیکھیں فن تعمیر میں نون کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں تعمیر کا فن، جس کو ہم پڑھیں گے تو کیا بنے گا اس کا؟ تعمیر کا فن۔ یہ زیر کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہ بھی علامت اضافت ہے، علامت اضافت۔ مرکب اضافی ہے فن تعمیر اور یہ زیر جو ہے یہ علامت اضافت ہے۔ یہ اسلامی فن تعمیر تعمیر کا ہنر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کی ابتدا یعنی اس کا آغاز، شروع، اس کی ابتدا یہ متعدد بھی ہیں، پشاور کے مغل حاکم مہابت خان نے کی۔ اب بتا رہے ہیں کہ جو اس کی ابتدا ہے، آغاز ہے، وہ پشاور کے مغل حاکم مہابت خان نے کی۔ نام ہے شخص کا، مغل حاکم مہابت خان نے کی۔ یہ جگہ کون سی؟ مسجد مہابت خان۔ قلعہ بالا خسار، قلعہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایسی عمارت ہوتی ہے جس کی دیواریں اونچی اور موٹی ہوتی ہیں۔ یہاں پر پشاور میں آپ دیکھیں گے قلعہ بالا خسار، یہ مسجد جو ہے یہ قلعہ بالا خسار سے نزدیک یعنی قریب، مترادف بھی ہیں، قریب اور نزدیک مترادف بھی ہیں۔ قلعہ بالا خسار سے نزدیک اور اس وقت کی شہری آبادی سے قدرے دور تھی، اور اس وقت کی یعنی جس وقت مغل حاکم مہابت خان نے اس کو تعمیر کروایا تھا اس وقت شہری آبادی جو تھی اس سے کسی حد تک دور تھی۔ یہاں پر دیکھیں دور، نزدیک، قریب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دور کا متضاد ہے نزدیک، دور کا متضاد ہے نزدیک، قدرے دور تھی۔ مہابت خان نے یہ مسجد خاص طور پر رمضان شریف میں، رمضان شریف اسلامی مہینہ ہے، اعتکاف آپ سب جانتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں جو مسجد میں سب سے الگ ہو کر بیٹھا جاتا ہے اسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ مسجد میں یا کعبہ میں اللہ کی عبادت کی غرض سے روزہ دار کا سب سے الگ ہو کر بیٹھنا کیا ہے؟ اعتکاف۔ رمضان شریف میں اعتکاف کے لیے تعمیر کروائی تھی، یعنی اعتکاف کے لیے انہوں نے یہ مسجد جو ہے وہ بنوائی تھی۔ اس دور میں یعنی اس عہد میں، اس زمانے میں عیدین کی نمازیں، عیدین یعنی دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں عیدیں جو اس کی نمازیں ہیں وہ کھلے میدانوں میں پڑھائی جاتی تھیں۔ عیدین کی نمازیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نمازیں ہیں وہ کھلے میدانوں، کھلے کشادہ وسیع میدان کی جمع، دونوں نمازیں کھلے میدانوں میں پڑھائی جاتی تھیں۔ آبادی کے دور دور تک پھیل جانے کی وجہ سے، یعنی آبادی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، دور دور تک پھیل جانے یعنی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے مسجدوں میں عید کی نماز پڑھانے کا رواج پڑا۔ مسجدوں میں مسجد کی جمع
عید کی نماز پڑھانے کا رواج پڑا، رواج دستور روایت۔ تو مسجد معبد خان میں بھی عیدین کی نمازیں پڑھی جانے لگی، تو مسجد معبد خان میں بھی عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نمازیں ہیں وہ مسجد معبد خان میں بھی پڑھی جانے لگی۔ مغلیہ عہد تک، اب مغلیہ عہد کیا ہے؟ مغلیہ عہد جو ہے یہ 1526 عیسوی سے لے کر 1857 تک محیط ہے۔ مغلیہ عہد 1526 عیسوی سے شروع ہوتی ہے اور 1857 عیسوی پر ختم ہوتی ہے۔ 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے پہلی مغلیہ سلطنت قائم کی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے جو ہیں ان میں ان کا دورہ تھا، اور یہ عہد 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر جا کر 1857 میں ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مغلیہ عہد جب تھا، یعنی 1857 تک کی بات ہو رہی ہے کہ مغلیہ عہد تک یہ مسجد صرف عید کی نماز کے لیے وقف تھی، مختص تھی، مخصوص تھی، لیکن ارد گرد آس پاس آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے، آبادی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس مسجد نے بھی، کس مسجد نے؟ مسجد معبد خان نے بھی جامع مسجد کی شکل اختیار کر لی۔ جامع مسجد بڑی مسجد، جامع مسجد بڑی مسجد کی شکل صورت اختیار کر لی، اپنا لی۔ امید ہے صفحہ نمبر 93 پر کی گئی پڑھائی اور وضاحت آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 94 کی طرف۔ اب صفحہ نمبر 94 پر دیکھیں، پہلا پیراگراف ہے، مسجد معبد خان مغل اور اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مسجد معبد خان مغل اور اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہاں پہ پھر لفظ فن تعمیر آ رہا ہے، مرکب اضافی ہے اور زیر جو ہے وہ علامت اضافت ہے۔ مرکب اضافی اور زیر جو ہے وہ علامت اضافت ہے۔ فن تعمیر، تعمیر کا ہنر، تعمیر کا فن۔ اعلیٰ نمونہ ہے، اعلیٰ مثال ہے، عمدہ مثال ہے۔ مسجد معبد خان مغل اور اسلامی فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، یعنی اس کی عمدہ مثال ہے۔ مغل اور اسلامی فن تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے مسجد معبد خان۔ اس کے محراب کہتے ہیں قوس نما کو، قوس نما کمان، جو ہاف سرکل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کمان، قوس۔ قوس نما جو ہاف سرکل ہوتا ہے۔ محرابی نقش و نگار بیل بوٹے، نقش و نگار بیل بوٹے، اور دیواروں پر کندہ آیات، دیوار کی جمع، پر کندہ آیات، کندہ کھدی ہوئی تحریر، آیات آیت کی جمع، قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ کندہ کھدی ہوئی تحریر جو باقاعدہ کھرچی جاتی ہے۔ دیواروں پر کندہ آیات دیکھنے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس کے جو محرابی یعنی قوس نما کمان کی طرح کے جو بیل بوٹے ہیں، نقش و نگار ہیں، اور دیواروں پر جو کھدی ہوئی آیات ہیں، کندہ آیات ہیں، وہ دیکھنے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اپنی طرف مبذول کر لیتی ہیں، کھینچ لیتی ہیں، مبذول کر لیتی ہیں۔ اس کے وسیع و عریض دالان، اس کے وسیع و عریض دالان، وسیع و عریض یہ آپس میں مترادف بھی ہیں، اور آپ دیکھیں تو اس میں واو آ رہا ہے، حرف عطف ہے،
تو یہ مرکب عطفی بھی ہیں، وسیع و عریض مترادف بھی ہیں اور یہ مرکب عطفی بھی ہے۔ دالان محراب دار دروں کی کشادہ عمارت جس میں کم از کم 3 در ہوتے ہیں اسے ہم دالان کہتے ہیں۔ وسیع و عریض دالان اور برآمدہ کی جمع جسے ہم ورانڈہ بھی کہتے ہیں۔ کوریڈور مکان کے سامنے بغیر دروازوں کے کمرہ جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں برآمدہ، ورانڈا، کوریڈور، انگلش میں کوریڈور کہتے ہیں۔ کہ نقش و نگار بیل بوٹے اب بھی تازہ اور نئے لگتے ہیں۔ تازہ کے معنی بھی نئے کے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ بھی مرکب عطفی ہے، یہاں پہ اور واو اور یہ حرف عطف ہے، مرکب عطفی ہے۔ برآمدوں کے نقش و نگار اب بھی تازہ اور نئے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا پیراگراف دیکھیں۔ مسجد کے دیگر دروازے بھی ہیں۔ دیگر اور مزید کئی، دروازے جمع ہے دروازہ کی جمع ہے۔ مگر اس کا صدر مرکزی دروازہ صرافہ بازار میں کھلتا ہے۔ اس کا جو مطلب مسجد کے اور بھی دروازے ہیں مگر اس کا جو صدر دروازہ ہے وہ صرافہ بازار میں کھلتا ہے۔ اس کے 2 دروازوں کی سیڑھیاں دروازوں جمع ہے دروازہ کی سیڑھیاں سفید سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں۔ سیڑھیاں جمع ہے سیڑھی کی، جسے آپ انگلش میں اسٹیئرز کہتے ہیں، زینہ، اردو میں اس کے دوسرا لفظ آتا ہے زینہ۔ دروازوں کی سیڑھیاں سفید سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں۔ سنگ مرمر چکنا ہموار پتھر، سفید پتھر، چکنا ہموار پتھر، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، سنگ مرمر سفید پتھر، چکنا یا ہموار پتھر۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کے اور بھی کئی دروازے ہیں مگر اس کا جو مرکزی دروازہ ہے وہ صرافہ بازار میں کھلتا ہے، اور اس کے 2 دروازوں کی سیڑھیاں جو ہے وہ سفید سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں۔ مسجد کے دروازوں میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے وہ بڑی نادر و نایاب ہے۔ نادر قیمتی، نایاب جو بہت آسانی سے نہ ملنے والی، قیمتی ہو اور بہت آسانی سے نہ ملتی ہو۔ نادر و نایاب مترادف بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں مرکب عطفی بھی ہے، واو اس میں آیا ہوا ہے، حرف عطف ہے واو، وہ بڑی نادر و نایاب ہے، یعنی اس میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے، مسجد کے دروازوں میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے وہ بڑی نادر و نایاب ہے۔ اس لکڑی کی اس لکڑی کی خوبی یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتی۔ اس لکڑی کی خوبی کیا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے دیمک یا کیڑا لگتا ہے۔ دیمک ایک قسم کا کیڑا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے، لکڑی کو کھوکھلا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی اسے دیمک یا کوئی کیڑا لگتا ہے۔ محراب والے جو میں نے کہا نا محراب قوس نما کمان کی طرح والے دالانوں میں، دالان کی جمع میں سفید سنگ مرمر کی صفیں بنی ہوئی ہیں۔ صف کی جمع، مسجد میں جو آپ لوگ صفیں بناتے ہیں، سیدھی قطار جو آپ بناتے ہیں اسے صف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں سفید سنگ مرمر کی صفیں بنی ہوئی ہیں، صف کی جمع ہے۔ اندر کی تمام دیواروں پر
اندر یعنی مسجد کے اندر کی جتنی دیواریں ہیں تمام دیواروں پر 4 فٹ تک سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ 4 فٹ، فٹ پیمائش کی اکائی ہے۔ فٹ پیمائش کی اکائی ہے، جس طرح گز اور میٹر ہوتے ہیں اس طرح فٹ ہے۔ 4 فٹ تک سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ اس سے اوپر کی دیواریں یعنی 4 فٹ تک تو سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اور اس سے اوپر کی جو دیواریں ہیں، دیوار کی جمع خاص قسم کی پختہ پکی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ اینٹ کی جمع خاص قسم کی پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، یعنی اس کے اوپر کی جو دیواریں ہیں وہ ایک خاص قسم کی پکی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ اب اگلا پیراگراف دیکھیں۔ دیواروں کے اوپر والے حصے اور چھتیں چھت کی جمع چھتیں اسلامی طرز کی طرح چھتیں اسلامی طریقے کے نقش و نگار بیل بوٹے اور خطاطی خوشنویسی کا فن، خوش خط لکھنا خطاطی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ دیواروں کے اوپر والے حصے اور چھتیں جو ہیں وہ اسلامی طرز کے نقش و نگار اور خطاطی کا اعلیٰ نمونہ ہے، یعنی خوشنویسی اور بیل بوٹوں کی بہترین مثال ہے۔ دیوار کے اوپر والے حصے اور چھتیں جو ہیں وہ اسلامی طرز کے نقش و نگار اور خطاطی کی بہترین مثال ہے۔ صحن میں سنگ مرمر کا وسیع تالاب ہے۔ صحن میں یعنی آنگن میں سنگ مرمر کا وسیع تالاب ہے۔ وسیع تالاب کہتے ہیں قدرتی طور پر بنی ہوئی پانی کی بڑی ذخیرہ گاہ، جس میں پانی جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، پانی کے لیے بنایا گیا حوض بھی آپ کو معلوم ہے، جس میں پانی پڑا ہوا ہوتا ہے، پانی کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اس میں بھی۔ قدرتی طور پر بنی ہوئی پانی کی بڑی ذخیرہ گاہ تالاب، جسے آپ انگلش میں پونڈ کہتے ہیں۔ صحن میں سنگ مرمر کا وسیع تالاب ہے۔ اس کے چاروں طرف وضو کرنے کے لیے وضو آپ کو معلوم ہے، نماز کے لیے ہاتھ، منہ، پاؤں وغیرہ جو شریعت کے مطابق دھوئے جاتے ہیں، صاف کیے جاتے ہیں، اسے ہم وضو کہتے ہیں۔ نماز اور تلاوت سے پہلے جو ہم خود کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ، منہ اور پاؤں وغیرہ دھوتے ہیں، باقاعدہ ایک طریقہ ہے اس کا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وضو۔ تو یہ جو وسیع تالاب بنایا گیا ہے، اس کے چاروں طرف وضو کرنے کے لیے سنگ مرمر کی چوکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سنگ مرمر کی چوکیاں، یہاں پہ چوکی کی جمع ہے، یہ چوکیاں چوکی کی جمع ہے، اور یہ زومینی لفظ ہے۔ زومینی یعنی اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک اس کے معنی ہے چھوٹا تختہ، بیٹھنے کے لیے جو چھوٹا سا تختہ ہے اسے ہم کہتے ہیں چوکی، اور ایک چوکی کے معنی ہے پہرا، جو ہم کہتے ہیں نا پولیس کی چوکی ہے، وہاں پہ پولیس چوکی بنی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے 2 معنوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایک چوکی بیٹھنے کا تختہ ہے چھوٹا، اور دوسرا چوکی ہے پہرا۔ اس مسجد کی بڑی بڑی دیواریں خاص قسم کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ اس مسجد کی بڑی بڑی دیواریں جو ہیں وہ خاص قسم کی اینٹوں سے بنائی گئی ہیں۔ اب اس کا آخری پیراگراف دیکھتے ہیں۔ آخری پیراگراف ہے، اس مسجد کو دیکھنے کے لیے، کون سی مسجد؟ مسجد مہابت خان کو دیکھنے کے لیے سال بھر یعنی پورے سال سیاح کہتے ہیں، سیاح کی جمع ہے، سیاح کہتے ہیں سیر کرنے والا، جا بجا پھرنے والا، تو یہاں پہ سیاحوں یعنی سیاح کی جمع، سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے،
تانتا بندہ رہتا ہے یعنی ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تانتا بندہ رہتا ہے، سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ مسجد چونکہ بہت تاریخی مسجد ہے، اس لیے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے سال بھر سیاحوں کا جو ہے تانتا بندہ رہتا ہے. سیر کرنے والے جو ہیں ان کے آنے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. یہ مسجد تقریباً 350 سال پرانی ہے. اب اس کا بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی قدیم مسجد ہے. یہ مسجد تقریباً 300 سال پرانی ہے، پرانی قدیم. اور اس کی تعمیر پر یعنی اس کے بنانے پر اس وقت یعنی اس دور میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، صرف ہوئے تھے، یعنی اس پر 2 لاکھ روپے کا خرچہ آیا تھا. محکمہ آثار قدیمہ، محکمہ کہتے ہیں شعبہ یا دفتر کو. آثار قدیمہ وہ شعبہ یا وہ دفتر، وہ شعبہ جو پرانی چیزوں کی دیکھ بھال کرے. محکمہ آثار قدیمہ وہ شعبہ جو پرانی چیزوں کی دیکھ بھال کرے، اسے ہم محکمہ آثار قدیمہ کہتے ہیں. آثار کہتے ہیں نشانات کو، اور قدیمہ کہتے ہیں پرانے کو. پرانے نشانات یعنی جو پرانی چیزوں کی دیکھ بھال کر رہا ہو، اس شعبے کو ہم کہتے ہیں محکمہ آثار قدیمہ. اور اس کی قدامت اور نمونے کو برقرار رکھتے ہوئے محکمہ آثار قدیمہ اس کی قدامت اور نمونے مثال کو برقرار قائم رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مرمت کرتا رہتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مرمت کرنا یعنی اس کو بہتر کرنا، ٹھیک کرنا. محکمہ آثار قدیمہ اس کی قدامت اور نمونے کو برقرار رکھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مرمت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، تاکہ محکمہ آثار قدیمہ اس کی قدامت اور نمونے کو برقرار رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً اس کی مرمت کرتا رہتا ہے. امید ہے یہاں تک آپ کو اس کی پڑھائی اور وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب میں آپ کو املا کی نشاندہی کروا رہی ہوں. آپ بھی اپنی کتابیں کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ املا اپنی کتاب پر نوٹ کرتے جائیں. سب سے پہلے جملہ ہے، اس کی ابتدا پشاور کے مغل حاکم مہابت خان نے کی. اس کی ابتدا پشاور کے مغل حاکم مہابت خان نے کی. اس کے بعد لفظ ہے قلعہ بالا حصار. قلعہ بالا حصار. اس کے بعد اگلا لفظ ہے اعتکاف. 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 اب صفحہ نمبر 94 پہ آ جائیں. اب اگلا جملہ دیکھیں. مسجد مہابت خان مغل اور اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے. مسجد مہابت خان مغل اور اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے تیسرا، مسجد کے دیگر دروازے بھی ہیں. مسجد کے دیگر دروازے بھی ہیں. لفظ ہے سراپا بازار. سراپا بازار. اس کے بعد اگلا لفظ ہے چھتیں. 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 نمبر چوتھا جملہ ہے، صحن میں سنگ مرمر کا وسیع تالاب ہے. صحن میں سنگ مرمر کا وسیع تالاب ہے. آخری جملہ دیکھیں. یہ مسجد تقریباً 350 سال پرانی ہے. یہ مسجد تقریباً 350 سال پرانی ہے. صفحہ نمبر 96 پر دیکھیں املا کے الفاظ دیے ہوئے ہیں. نقش و نگار. نقش و نگار. خطاطی. خطاطی. فن تعمیر. فن تعمیر. وسیع و عریض.
وسیع و عریض، آثار قدیمہ، آثار قدیمہ، خاطر خواہ، خاطر خواہ، چھ الفاظ یہ ہیں اور 4 الفاظ میں نے سبق میں آپ کو مارک کروائے ہیں، تو ہمارے 10 الفاظ اور 5 جملے املا کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ اپنی کتاب میں املا نوٹ کر لی ہوگی۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، اب اپنا باقاعدہ ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے سبق مسجد محبت خان کی املا کی مشق کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ اپنی کاپیاں ریڈی رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔